اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب لکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور معزز علماء کرام، حضرت مولانا نے بہت ہی قیمتی باتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں سے سنا ہوا ایک سبق آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی زندگی کی کامیابی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے۔ یقیناً اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات اس بارے میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی جس نے سن لی اور نبی کی اطاعت کر لی، اس کے لیے دنیا بھی جنت ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ آج جتنی پریشانیاں نظر آ رہی ہے، حالات میں مسلمان نظر آ رہا ہے، کسی بھی لائن میں وہ قدم بڑھا رہا ہے، اسے کامیابی نظر نہیں آتی، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہے تو وہ بات ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری زمانے میں فرمایا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نصیحتیں فرمائی، اور ایسی نصیحت فرمائی کہ سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل دہل گئے، ہلنے لگے، اور کسی کہنے والے صحابی نے تو کہہ دیا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نصیحت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بات بھی فرما دیجئے کہ آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، سن کر چلنے کی وصیت کرتا ہوں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر اور بھی نصیحتیں فرمائی، اور اخیر میں ارشاد فرمایا فعلیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت پر عمل کرتے رہنا، میری سنت پر چلتے رہنا، اور میرے خلفاء راشدین یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی کرم اللہ وجہہ کی سنت پر چلتے رہنا، اس لیے کہ یہ تم کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے۔ آگے مزید تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا
عضو علیہا بالنواجذ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کی قسم تم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تمہاری ہدایت کا راستہ اگر کوئی ہے تو سنت میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے۔ جو انسان اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کہیں پر تو صراحتاً ارشاد فرما دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول جو بھی چیز تم کو عطا کرے اس کو خوشی خوشی قبول کر لو، اور جن چیزوں سے منع کر دے اس سے تم بھی رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس میں سارے قوانین، ساری ہدایات موجود ہے، یہ تو تھیوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ پریکٹیکل ہے۔ تھیوری کو پریکٹیکل سے ملاؤ گے دونوں ایک ہی ثابت ہوگی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا اس نے پورے قرآن کریم پر عمل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے میرے نبی ساری امت میں یہ اعلان کر دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع کریں، نبی کی اتباع کریں۔ اس کا دوسرا انعام یہ عطا کیا گیا کہ نبی کی اتباع سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ سب سے بڑے انعامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک ترازو ہے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوگا، اور جو آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سنتوں پر نہیں چلتا اس کو حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی میری سنتوں پر پابند ہو جائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، جو آدمی میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اس کو کئی شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت روح البیان میں نقل کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ سنت اکرم اللہ باربع خصال المحبت فی القلوب البررہ والہیبت فی القلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین۔ یہ روح البیان میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر 4 بڑے انعامات سے نوازے گا۔ ایک تو نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے دل میں اس کا رعب دبدبہ پیدا کر دے گا، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تیسرا انعام بیان فرمایا وسعت
वस्साअत फी रिज़्क़, उसको रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएगा, रिज़्क़ में उसको तरक्की अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको बरकतों से नवाजेगा। और चौथा इनाम इरशाद फरमाया वस्सिक़तु फ़िद्दीन, उसको दीन में मजबूत बना देगा, वो दीन पर जमा रहेगा, कितने भी हालात आए लेकिन वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कभी भूल नहीं सकेगा। ये चार इनाम जब दुनिया में मिल जाएंगे, वो इसी ईमान की निस्बत को लेकर, उसी रसूल की निस्बत को लेकर, उसी अल्लाह की निस्बत को लेकर वो दुनिया से रुखसत होगा, तो उसको अल्लाह ताला उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको जन्नत से नवाजेंगे। अभी मौलाना ने बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों के वाक़यात सुनाए। उन्होंने जो कुर्बानी का जज्बा पैदा किया और इस तरह का जो कुर्बानियाँ दी, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसका नतीजा भी ये था कि उनकी ज़िंदगी में सुन्नतें आबाद थी। उसका नतीजा ये था कि उनकी ज़िंदगी में सुन्नतें आबाद थी, तभी जाकर वो कुर्बानी का जज्बा रखते थे, तभी जाकर वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर सके हैं। उन्हीं बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उनके बारे में रिवायतों में किताबों में लिखा है कि वो खुद फरमाते हैं कि मैंने कई मर्तबा ऐसे दिन गुजारे हैं कि मुझे कभी खाना नसीब नहीं हुआ, कभी पीना नसीब नहीं हुआ। ऐसे वक्त पर मैंने अपने नबी की ज़िंदगी को याद किया तो मुझे याद आया कि मेरे नबी ने पेट के ऊपर 2-2 पत्थर बांधे थे। मैंने भी इस भूख की हालत में अपने पेट के ऊपर 2-2 पत्थर बांधे। वो फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मुझे इतना सुकून मैसर हुआ कि इतना कभी मैसर नहीं हुआ था। इन्हीं आज़ादी की मुहिम चलाने वालों में अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और जिस दुकान पर पहुँचे, जिस लारी वाले के पास पहुँचे, आपने वहाँ से कद्दू ख़रीदना शुरू किया और ढेर सारे कद्दू ख़रीद लिए। लोगों ने कहा कि हज़रत ये आप क्या कर रहे हैं, इतने सारे कद्दू ख़रीद कर क्या करेंगे? फरमाया कि मेरे नबी को ये बहुत पसंद था, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं ये सुन्नत पर अमल करते हुए इसको खाता रहूं, दूसरों को खिलाता रहूं, बस इसी वजह से मैं इसको ख़रीद रहा हूं। ये लोग जब इतना सुन्नत का एहतमाम करते थे तब जाकर उनकी ज़िंदगियों में बरकतें थी, रहमतें थी, कुर्बानी का जज्बा था। शेख हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो आज़ादी की तहरीक में पेश थे, आखिरी ज़माना था, बिल्कुल कमज़ोरी हो गई थी, मौत बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ऐसे वक्त में हुक्मा और डॉक्टरों ने कहा कि हज़रत आपके लिए खाने के लिए बैठना भी मुज़िर है, आप थोड़े से तकिए का सहारा ले लीजिए ताकि आपके लिए खाना आसान हो जाए। फरमाया कि नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, आखिरी उम्र में मैं नहीं चाहता कि सुन्नत के ख़िलाफ़ करूं। ये टेक को हटा दो, ये तकिए को हटा दो, मैं बग़ैर टेक लगाए खाना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही ये थी। तो जब इंसान की ज़िंदगी में सुन्नतें आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी में बरकतें आ जाती है, उसको सुकून मैसर होता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी राहत अता फरमाते हैं, आखिरत में भी राहत अता फरमाते हैं। आज मामला ये है कि हम सुन्नतों पर अमल नहीं करते, बल्कि हमें बुज़ुर्ग भी ऐसे ही नज़र आते हैं जिसकी कोई अच्छी करामत ज़ाहिर हो, जिसकी कोई
اچھی کرامت ظاہر ہو، ہم اسی کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو بزرگ بیچارہ سیدھا سادہ ہو، ہمیشہ نماز کا پابند ہو، اللہ کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہو، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن اس کو کوئی بزرگ نہیں مانتا۔ حالانکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یعنی دین پر جم جانا، سنتوں پر عمل کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے صرف خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ ان تک روایت نہیں پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، اور کھایا تھا تو کس انداز سے کھایا تھا، کس طریقے سے کھایا تھا، ان تک یہ روایت نہیں پہنچ پائی، اس لیے زندگی بھر خربوزہ نہیں کھایا۔ اسی بایزید بسطامی کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خود ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بایزید بسطامی کو اولیاء اللہ میں ایسا ہی بزرگ مانتا ہوں جیسا فرشتوں میں جبرائیل ہے۔ اتنے بڑے بزرگ، ان کے سامنے بایزید بسطامی کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا جو ہوا میں اڑتے ہیں اور 1 مہینے کا سفر کچھ گھنٹوں میں گزار دیتے ہیں۔ بایزید بسطامی غصے میں آ گئے، کہا اس میں کیا بڑی کرامت ہوئی، یہ شیطان بھی مشرق سے مغرب تک چند لمحوں میں گزر جاتا ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ انسان اتباع سنت پر جم جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ایک بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے، انہوں نے ایک دوسرے بزرگ کو دیکھا کہ وہ پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں ملاقات کی، دونوں بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی، اس میں کون سی بڑی کرامت ہوئی؟ اس لیے کہ پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اور میں نے ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی، اس میں کون سی بڑی کرامت ہو گئی؟ اس لیے کہ ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ اصل کرامت تو یہ ہے جو میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے نبی نے کبھی پانی پر مصلی نہیں بچھایا، میرے نبی نے کبھی ہوا میں مصلی نہیں بچھایا، بلکہ میرے نبی نے زمین پر مصلی بچھایا، لیکن ان کا دل عرش پر رہتا تھا۔ مصلی تو زمین پر بچھایا جاتا تھا، لیکن دل اتنا اللہ کے سامنے حاضر رہتا تھا کہ وہ عرش پر رہتا تھا۔ یہ میرے نبی کی حقیقی سنت ہے، اس میں اصل کرامت ہے۔ کرامت اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑ کے دکھا دے۔ اس لیے محی الدین ابن العربی، جس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، متصوفین کے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر داہنے پیر سے داخل ہوتا ہے، اور جو آدمی مسجد سے جب باہر نکلتا ہے تو بایاں پیر نکالتا ہے، اور اس وقت نیت کرتا ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی قسم میں میرے نزدیک 1000 مرتبہ ہوا میں اڑنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اور ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنے سے کسی کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ تو اصل تو اتباع سنت ہے، اس پر جمنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دلوں سے لینا چاہیے۔ آج ہم سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہو چکی ہے۔
मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकालात उस्मानी में ये बात लिखी है कि मैं रोज़ाना अपने लिए भी दुआ करता हूँ और पूरी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाहुम्मा अह्यिनी मुत्तबिअन लिस्सुन्नति व अमितनी मुत्तबिअन लिस्सुन्नति वहशुरनी अला इत्तिबाइ सुन्ना, कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी पूरी सुन्नत पर इत्तिबा करने वाले की तरह बना दे। ए अल्लाह मुझे मौत भी अता फरमा तो सुन्नत पर इत्तिबा करने वाले की मौत अता फरमा, और क़यामत के दिन जब मेरा हश्र होगा उस वक्त भी मुझे सुन्नत पर इत्तिबा करने वालों के साथ उठाना, दूसरे लोगों के साथ न उठाना। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, पूरी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें रच जाएं, बस जाएं। वक्त काफ़ी कम है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि असल तो ज़िंदगी में जब सुन्नतें आ जाती है तो इंसान की ज़िंदगी पुररौनक बन जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्न सुन्नत मिस्ल सफीनति नूहिन फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरिका, कि जो आदमी, ये सुन्नत है जो आज, और सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो आदमी इस सुन्नत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो आदमी इस सुन्नत की कश्ती से बाहर रहेगा वो डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आखिर में एक वाक़या बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो आदमियों का मुक़द्दमा आया। एक आदमी उसमें से यहूदी था और दूसरा आदमी मुनाफिक था। मुनाफिक उसको कहते हैं जो ऊपर से तो हाँ हाँ कहे और अंदर से ना ना कहे, यानी ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन अंदर से कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये ज़ाहिर में इस्लाम का लुबादा ओढ़े हुए था, वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया। उसके दिल में तो ये बात थी कि मुक़द्दमा मेरे हक़ में रहेगा, इसलिए कि मेरा मद्दे मुकाबिल तो यहूदी है और मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन हकीकत में हक़ पर यहूदी था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंसाफ किया करते थे, इंसाफ का मामला करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के बारे में फ़ैसला कर दिया कि यहूदी हक़ पर है और ये मुनाफिक हक़ पर नहीं है। मुनाफिक को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया, वो यहूदी को कहने लगा कि रसूलुल्लाह ने तो फ़ैसला कर लिया है, लेकिन हम उमर फ़ारूक के पास जाते हैं, उसके पास फैसला करवाते हैं। यहूदी ने कहा कि चलो उमर के पास जाते हैं। दोनों उमर के पास हाजिर हुए। वो मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आ रहा था उसने पूरा मुक़द्दमा पेश किया। यहूदी ने एक जुमला कहा कि इससे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर आए हैं और अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में फ़ैसला किया है और ये मुनाफिक को ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया कि यहीं बैठो, मैं अभी फ़ैसला करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुए, तलवार हाथ में ली और आकर उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम, जो आदमी नबी का फ़ैसला न माने उसका यही अंजाम है कि उसको ज़िंदगी में जीने का हक़ नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़ये के बाद लिखते हैं कि सहाबाए किराम का मसलक ये था कि नबी के ख़िलाफ़ जो तरीक़ा इख्तियार करे वो वाजिबुल क़त्ल है, उसके बग़ैर और कोई रास्ता नहीं है। मेरे दोस्तों, आज हम सोचें
کہ ہم کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ہماری کیسے سفارش ہو پائے گی۔ اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ یہ اصلاحی پروگرام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جتنی باتوں سے روکا ہے ہم اس سے انشاءاللہ رک جائیں گے، تاکہ بعد میں کسی کو شکایت نہ رہے، ہم حقیقی معنی میں مسلمان رہے۔ یہ حقیقت میں معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور سنتوں کا پابند بنائیں۔ اپنے بلا تاخیر کیے حضرت مولانا ثاقب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے امت کو مستفیض فرمائیں۔